بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی، پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافر شناخت کے بعد قتل۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی مسافر بس سے 9 مسافروں کو اغوا کر کے شہید کر دیا ہے۔ جاں بھاگ 9 افراد کی میتیں ان کے آبائی علاقے پہنچ گئیں۔ انتظامیہ کے مطابق قتل کیے جانے والے تمام 9 مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں مسافروں کے صفاقانہ قتل کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، یہ بربریت فتنہ ہندوستان کی پاکستان میں خون ریزی کی گھناؤنی سازش ہے۔ فتنہ ہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ نہتے شہریوں کا قتل فتنہ ہندوستان کی کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ دہشت گردوں سے پوری قوت سے نپٹیں گے۔ یہ بھی کہا کہ بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ عزم اور اتحاد سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان کے علاقے سرداکئی میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت۔ واقعے کو فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دے دیا۔ کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں۔ بے گناہ اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر دشمن نے اپنی درندگی اور بدترین بربریت کا مظاہرہ کیا۔ ان بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے مقامی اہلکاروں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے اور انہیں انجام تک پہنچائیں گے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے الزام پاکستان پر لگایا۔ بھارت نے سنتھاز معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا کہ بھارت نے اٹاری بارڈر بند کیا، ہم نے واہگہ بارڈر بند کر دیا، ہم نے بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ ہماری پوری توجہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے پر ہے۔ پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے وفد کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ وفد میں گورنر KPK فیصل کریم کنڈی، سید خورشید احمد شاہ، ظاہر شاہ شامل۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات اور حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر پولیس کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع۔ SBCA کے 6 ڈائریکٹرز سمیت 14 ملزمان قصوروار قرار۔ رپورٹ کے مطابق گرنے والی عمارت کے دونوں حصے خستہ حال و ناقابل رہائش تھے۔ عمارت کے خستہ حال ہونے سے متعلق SBCA افسران کو 2022 سے علم تھا۔ 20 فلیٹس پر مشتمل عمارت کا ایک حصہ SBCA افسران کی مجرمانہ غفلت کے باعث گرا۔ معلوم ہونے کے باوجود سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا معاملہ، عدالت نے ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے گرفتار 9 ملزمان کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ ملزمان میں 5 ڈائریکٹرز، 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 1 بلڈنگ انسپیکٹر اور بلڈنگ مالک شامل۔ وکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ حادثے میں 27 افراد کی جان گئی۔ ہمیں افسوس ہے کہ بلڈنگ کا نقشہ کس نے پاس کیا اور اس کا بھی تعین کیا جائے گا۔ تفتیشی افسر کے پاس ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندو انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بزن ہو رہی ہے۔ بھارت کی طرف سے 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس شرکا سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ پاکستان اور روس کے درمیان اسٹیل ملز کی بحالی کا معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک نے پروٹوکول پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت پاکستانی اسٹیل ملز کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کی قیادت میں وفد نے روسی حکام کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ ہارون اختر نے کہا کہ پاکستانی اسٹیل ملز ایک بار پھر روس کی شراکت سے بحال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے صنعتی ترقی کے ویژن سے پاکستانی اسٹیل ملز کو دوبارہ بحال کیا جائے گا۔
اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاہور میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ماڈل ٹاؤن قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ اداکارہ کے بھائی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تقریباً 10 ماہ قبل حمیرہ سے رابطہ ہوا تھا۔ ایک قریبی عزیزہ کے انتقال کی وجہ سے وہ فوری طور پر کراچی نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے لاش کی وصولی میں تاخیر ہوئی۔ حمیرہ کی تدفین آج لاہور میں کر دی گئی ہے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حمیرہ اصغر کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ اداکارہ کی موت کو 8 سے 10 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاش ڈیکمپوزیشن کے آخری مراحل میں تھی۔ حمیرہ اصغر کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ فوری طور پر کسی تشدد یا زبردستی کے علامات ظاہر نہیں ہوئی۔ مزید حقائق جاننے کے لیے بالوں اور کپڑوں کے ٹکڑے کیمیائی معائنے کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں رواں سال مونسون بارشوں میں 39 شہری جاں بحق اور 103 زخمی۔ پی ٹی اے میں پنجاب نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات میں 24 افراد جان سے گئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 3 اور 8 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ ڈی جی پی ڈی اے میں پنجاب نے مونسون بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہا کہ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کی سطح پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کی تمام اداروں کو الرٹ رہنے، نالوں کی صفائی، حفاظتی بندوں کی نگرانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم کو مشینری کی فراہمی اور ضلع انتظامیہ کو فوری پلان تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے گرین پنجاب مشن کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ سال 1,30,00,000 سے زائد درخت لگائے گئے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ رواں مالی سال 5,10,00,000 درخت لگانے کا ہدف مقرر ہے۔ اسموگ کے خلاف ہماری جنگ صرف موسمی نہیں، یہ جنگ ماحولیاتی ایمرجنسی کے تحت مستقل بنیادوں پر جاری ہے۔ درختوں کی حفاظت صرف ماحول نہیں، زندگی کی حفاظت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید اعظم بخاری نے محرم جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز اور امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ محرم میں عزاداران امام حسین کے لیے مثالی انتظامات پر اظہار تشکر کیا۔ صوبہ وزیر پنجاب سے شیعہ علماء کونسل پنجاب کے وفد کی بھی ملاقات۔ وفد کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے اعظم بخاری کو ایوارڈ امام حسین پیش کیا گیا۔ سید اعظم بخاری نے گفتگو میں کہا کہ محرم الحرام کے انتظامات پر مجالس اور جلوسوں کے منتظمین کا مطمئن ہونا خوش آئند ہے۔ مریم نواز پنجاب کے لوگوں کی خدمت میں کوئی کمی یا کوتاہی برداشت نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں زیر علاج۔ ڈاکٹرز کا شبلی فراز کی اوپن ہارٹ سرجری کرنے پر غور۔ اسپتال ذرائع کے مطابق شبلی فراز کو بعض اوقات دل میں درد محسوس ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے۔ دل کی مرکزی شریانوں میں سے ایک شریان پر مسلز بریج ہے۔ شریانوں میں رکاوٹ کے باعث ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے۔ پی ٹی سی ایل کے سابق ملازمین پینشن کے حقدار قرار۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی سی ایل کے سابق ملازمین کے پینشن کیس پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے اختلافی نوٹ لکھا۔ بینچ کا 200 سے زائد اپیلوں پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مالی مسائل کسی ادارے کو پینشن کی ادائیگی سے بری الذمہ نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ کا پی ٹی سی ایل کو 90 دن کے اندر پینشن کی ادائیگی کا شیڈیول مرتب کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنما مخدوم شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف 9 مئی کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شاہ محمود کے وکیل علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے، موقف اپنایا کہ کیس میں کئی ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی پر الزام ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی ایما پر توڑ پھوڑ کی۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف تھانہ ترنول میں مقدمہ درج ہے۔ ملک میں زچگی کی صحت، بچوں کی بہبود اور نوجوانوں کی بااختیاری کے شعبوں میں سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ماں صحت مند اور بچہ محفوظ ہو۔
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी का पैगाम कहा कि नौजवानों के लिए ऐसे मौके पैदा करने की ज़रूरत है जिनसे वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। जब हम आवाम की फलाह को तरजीह देते हैं तो हम अपनी कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। मुल्क में बिटकॉइन ज़खायर कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब के मुताबिक बिटकॉइंस को कौमी ज़ख़ीरे में शामिल किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ज़रिए आमदन हासिल की जाएगी। इक़दाम पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंस में सफ़ अव्वल के ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेगा। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। मजमूई ज़खायर $20 अरब से तजावुज़ कर गए। 4 जुलाई को ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में ज़खायर में $1 अरब 93 करोड़ का इजाफा। ज़खायर $20 अरब $2 करोड़ रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकज़ी बैंक के ज़खायर $1 अरब 77 करोड़ इजाफे से 14 अरब 50 करोड़ रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $16 करोड़ इजाफे से 5 अरब 52 करोड़ रहे। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग मशकों और नेट सेशंस में भरपूर हिस्सा लिया। हेड कोच माइक हसन कैंप कमांडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैंप में 15 रुकनी कौमी स्क्वाड के साथ 5 वाइड बॉल क्रिकेटर्स भी शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर भी कैंप में मौजूद। कौमी टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 17 जुलाई तक मजीद बादल बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बाद मरी गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेश गोई। पाकिस्तान अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी स्ट्रोक्स में 4-3 से शिकस्त दे दी। मैच मुकर्रर वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी स्ट्रोक्स में पाकिस्तान ने 5 में से 4 बारियों में कामयाबी से गोल किए। मलेशिया ने 5 में से 2 बारियां ज़ाय की। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद आबादी के बढ़ने से पैदा होने वाले मसाइल और हल को उजागर करना है। आबादी का आलमी दिन इस साल इस उन्वान से मनाया जा रहा है कि नौजवानों को ऐसे हालात मुहैया किए जाएं जहां वो ख़ानदान बनाने का फैसला आज़ादाना तौर पर कर सकें। पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है जिसमें से 44% गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं।